السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ درس مسائل کا چوتھا سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں بھی ہم طہارت کے دیگر مسائل کو جانیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لے کہ طہارت حاصل کرنا اور پاکی حاصل کرنا، آدمی کا پاک رہنا، آدمی جو کپڑا پہنتا ہے، جس جگہ بیٹھتا ہے، یہ ان تمام چیزوں کا پاک ہونا، یہ عند اللہ بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمہ وقت پاک رہے اور پاکیزگی کو پسند کرے، وہ اپنے گھر کو، گھر کے ماحول کو، آس پاس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے۔ اور چونکہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن نماز سے بھی ہے، جو سب سے اہم عبادات ہے عباداتوں میں، اور سب مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہی ہے طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ طہارت کے متعلق جب ہم مسئلہ جان رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طہارت کی دو قسمیں، طہارت صغریٰ اور کبریٰ، یہ تو ہم جان چکے ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر ہے ہمیشہ طہارت یہ نجاست سے حاصل کی جائے گی۔ جب آدمی ناپاک ہوگا تبھی نہ پاکی حاصل کرے گا۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے آدمی کا ناپاک ہونا ضروری ہے، یا جس چیز کو پاک کر رہے ہیں اس چیز کا پہلے ناپاک ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے ناپاکی کو جان لیتے ہیں۔ ناپاکی دو طرح کی ہے، ایک حقیقی ناپاکی ہے اور ایک حکمی ناپاکی ہے۔ حقیقی ناپاکی کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، اور حکمی ناپاکی کو نجاست حکمیہ بھی کہتے ہیں۔ حقیقی ناپاکی ایسی ناپاکی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ، گوبر، لید وغیرہ، یہ سب نجاست حقیقیہ ہے جو انسان کو دکھائی دیتی ہے۔ اور ایک نجاست حکمیہ ہے جو آدمی کو نظر نہیں آتی ہے، ایسی گندگی جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے ناپاک مانا ہے، ناپاک فرمایا ہے، اس وجہ سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور نجاست حکمیہ یہ انسان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر سے کوئی ناپاکی نکلے، نجاست نکلے، تو آدمی پورا ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیشاب پاخانہ سے بھی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اور احتلام اور شہوت کے ساتھ منی نکلنے سے، ہم بستری کرنے سے بھی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جن صورتوں میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اور جیسے پیشاب پاخانہ اس کے نکلنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو آدمی کا ناپاک ہونا یہ نجاست حکمیہ ہے، اور آدمی کا پیشاب اور پاخانہ یہ نجاست حقیقیہ ہے۔ تو نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہم جان چکے ہیں اس سے پہلے۔ نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنے کا 3 طریقہ میں نے بتایا آپ کو۔ ایک وضو ہے، دوسرا غسل ہے، اور تیسرا تیمم ہے، جن کے بارے میں ہم نے پہلے 3 سیشن میں مکمل جانکاری حاصل کی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نجاست حقیقیہ کے بارے میں جانیں گے، یعنی ایسی گندگی جو انسان کو دکھائی دیتی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں پھر، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ یعنی ایسی نجاست جو بہت سخت ہو اور جس کے ناپاک ہونے پر دلائل موجود ہوں صراحت کے ساتھ قرآن و سنت میں، اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ سخت ترین ناپاکی ہے یہ نجاست ہے۔ اور ایک نجاست خفیفہ ہے جو ہلکی نجاست ہے، نجاست غلیظہ کے مقابلے میں۔ ایسی نجاست اور گندگی جس کے ناپاک ہونے پر دلیل قطعی موجود نہ ہو، بلکہ اس کے پاک ہونے کا بھی شبہ ہو، تو ایسی نجاست کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں، آئیے۔ نجاست غلیظہ مثال کے طور پر شراب ہے، اور
ایسے ہی انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون یہ نجاست غلیظہ ہے، اور انسان کا پیشاب پاخانہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ انسان سے مطلقاً مراد ہے، یعنی چاہے بچے ہو یا بچی ہو، ان کا بھی پیشاب پاخانہ اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑوں کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے۔ اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے، اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان میں سے بعض کا پاخانہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور نجاست غلیظہ کی اور بھی ہیں نجاستیں ہیں، مثال کے طور پر کتا اور درندوں کا پاخانہ، کتا اور پھاڑنے والے جانوروں کا پاخانہ، اور ان کا تھوک لعاب یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مرغی اور بطخ کی بیٹ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تو ایسی نجاست اگر کسی نمازی کے کپڑے میں یا بدن میں تھوڑی سی لگ جائے، یعنی وہ 1 درہم سے کم ہو، تو وہ معاف ہے۔ اگر آدمی تھوڑی نجاست غلیظہ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دھو لے۔ اب اس مسئلے کو جاننے کے لیے درہم کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ درہم ہے کیا چیز۔ درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں جو 10 روپے کا سکہ ہے لگ بھگ اس کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس کے وزن میں بہت اختلاف ہے علماء کرام کا، لگ بھگ 4.5 ماشا اس کا وزن ہے۔ تو اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی ہے، اور اس کا اندازہ آپ ہتھیلی کی گہرائی سے کر سکتے ہیں کہ ہتھیلی کی گہرائی کے جتنی اگر نجاست غلیظہ لگی ہے کپڑے یا بدن میں، یا اس سے کم لگی ہے، تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ آدمی اس کو پاک کر لے، یہ سنت ہے۔ اور اگر 1 درہم کے برابر نجاست لگی ہے نجاست غلیظہ، تو پھر دھونا واجب ہے۔ اس صورت میں اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، دہرانا پڑے گا۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہے تو پھر دھونا فرض ہے، فقہاء کرام نے بیان کیا ہے۔ کتے کے متعلق ایک مسئلہ اور جان لیتے ہیں کہ چونکہ اس مسئلے میں عوام بہت زیادہ اس میں رہتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ کتا کا جھوٹا لعاب، تھوک، یہ ناپاک ہے۔ ایسے ہی کتے کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ کتا ہی نہیں بلکہ ہر حرام جانور کا تھوک اور اس کا پسینہ ناپاک ہے، اس کے گوشت کی طرح۔ جس طرح گوشت ناپاک ہے ویسے ہی لعاب اور تھوک اور پسینہ بھی ناپاک ہی ہیں۔ اب اگر کتا کسی کے بدن سے یا کپڑے سے لگ جائے راستہ چلتے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتے کے بدن پر، ظاہری بدن پر کوئی نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ اگر نجاست لگی ہو تب تو پھر آدمی کا کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا، اور اگر نجاست نہیں لگی ہے، سوکھا کتا ہو یا پھر اگر پاک پانی سے بھیگا ہو، کتا بھیگا ہو لیکن وہ پاک پانی میں ڈوب گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا بدن بھیگ گیا ہے، تو پھر کتے کا بدن، ظاہری بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جب نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے کپڑا یا بدن میں لگ جانے سے آدمی کا کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک ہونے کے لیے شرط ہے کہ کتے کے بدن میں نجاست لگی ہو، تو اس صورت میں، یا پھر اس بات کا یقین ہو کہ کتے کا بدن جو بھیگا ہے وہ پسینے سے ہی بھیگا ہے، تو پھر کتے کا پسینہ اگر لگے گا کپڑے میں یا بدن میں تو بھی آدمی کا بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے لیے ایک بات اور ہم مزید آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کپڑا یا بدن میں جہاں پر نجاست حقیقیہ لگی ہے، جس کو ہم نے ابھی بیان کیا نجاست غلیظہ یا خفیفہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ لگی ہے اس جگہ کو دھو لیا جائے۔ پورا کپڑا یا پورا بدن دھونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی جا رہا تھا راستے میں، ایک ناپاک گٹر میں وہ گر گیا، مان لیجئے کمر تک وہ پانی میں چلا گیا، ناپاک پانی میں ڈوب گیا، تو اس کو نہانا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے بدن پر اس کو نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو لے، وہ اتنے حصے کو دھو لے، پاک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر گلے تک
کوئی ناپاک ہو جائے، مطلب گٹر میں گر جائے، نجاست لگ جائے، تو اس کو گلا تک دھونا ہی ضروری ہے، سر دھونا ضروری نہیں ہے۔ نہانے کے بارے میں ہم تو پہلے بتا چکے ہیں کہ غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے، تو انہی صورتوں میں غسل فرض ہوگا، باقی اور صورت میں غسل فرض اس کے علاوہ صورت میں فرض نہیں ہوگا۔ تو ایسے کپڑے کا بھی حکم ہے کہ کپڑے کے جتنے حصے پر نجاست لگی ہے اتنے ہی حصے کو دھویا جائے گا۔ اور یہ تو نجاست غلیظہ کا حکم تھا جو ہم نے جانا ابھی۔ اب نجاست خفیفہ کے متعلق جانتے ہیں کہ نجاست خفیفہ کیا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، کھانا جن جانوروں کو حلال ہے، جیسے بکری، بھینس، اونٹ وغیرہ، تو ان جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور جن پرندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان کی بیٹ یعنی ان کا پخانہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے، مثال کے طور پر بکری کا پیشاب اگر لگ جائے کسی کے کپڑے میں یا بدن میں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ کتنے حصے میں لگی ہے۔ اگر جس کپڑے یا بدن کے جس حصے میں نجاست خفیفہ لگی ہے، مثال کے طور پر کسی کا آستین ہی میں لگ گئی ہے، تو اب آستین کا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ آستین ہے کپڑے کا، اس کی چوتھائی حصے سے کم میں اگر نجاست خفیفہ لگی ہے تب تو یہ معاف ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ دھو لے، لیکن اگر نہیں دھویا ہے بے خیالی میں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1/4 کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہے نجاست خفیفہ، پھر تو دھونا واجب و ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے احکام کو ہم جانتے ہیں کہ کپڑے میں اگر نجاست لگ جائے تو ایک تو طریقہ ہم نے بتا دیا اس کو صاف کرنے کا، کہ جس جگہ لگی ہے اس جگہ کو دھو لیا جائے، پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں لگی ہے، جیسے پیشاب لگ گئی اور آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں لگا ہے، تو اس صورت میں پورا کپڑا دھونا ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے گا کہ آدمی ناپاک کپڑا کس طرح دھو رہا ہے، کیسے پانی سے دھو رہا ہے۔ اگر ناپاک کپڑا بالٹی یا ٹب میں پانی بھر کے دھو رہا ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ 3 بالٹی پانی سے 3 مرتبہ کپڑے کو دھویا جائے، اور پھر تینوں مرتبہ اچھی طرح اس کپڑے کو نچوڑا جائے پوری طاقت سے، تب وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اگر 1 بالٹی یا 1 ٹب پانی میں کوئی ناپاک کپڑا دھو رہا ہے اور اس کو قاعدے سے 1 مرتبہ نچوڑ دیا تو کپڑا ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ 1 بالٹی سے آپ پہلے کپڑا دھو لیجئے، 1 مرتبہ قاعدے سے بھگو دیجئے، کپڑا دھو لیجئے، پھر اس کو نچوڑ دیجئے پوری طاقت کے ساتھ، اس کے بعد اس پانی کو پھینک دیجئے، پھر دوسرا پانی، نیا پانی آپ اس بالٹی میں لیجئے اور دوبارہ اسی کپڑے کو پھر دھوئیے اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اس کو نچوڑیے، ہے نا، اور پھر وہ پانی پھینک دیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ نیا پانی لیجئے بالٹی میں یا ٹب میں، اور اس سے تیسری بار اس ناپاک کپڑے کو دھویا جائے اور پھر پوری طاقت سے نچوڑا جائے، تب وہ کپڑا ناپاک ہوگا، ناپاک کپڑا پاک ہوگا۔ یہ تو کم پانی میں، تھوڑے پانی میں دھونے کا طریقہ ہے، کپڑا ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ یہیں پہ لگے ہاتھوں واشنگ مشین کا آج کل کا زمانہ ہے، اس کا بھی مسئلہ جان لیجئے کہ واشنگ مشین میں اولاً تو پاک کپڑے ہی جو ایسے گندہ ہو گئے ہیں، اس میں میل کچل لگ گئے ہیں، گرد و غبار لگ گئے ہیں، تو اس کو آپ دھوئیے۔ کبھی بھی پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے کو ملا کر کے نہیں دھونا چاہیے، نہ واشنگ مشین میں اور نہ ہی ایسے ہی عام بالٹی یا کسی اور جگہ۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جو پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور پھر واشنگ مشین کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کا پانی 3 مرتبہ نیا پانی اس میں ڈالا جائے اور پھر کپڑا نکال کر کے اس کو نچوڑا جائے۔ ورنہ تو پھر اگر ایسی واشنگ مشین ہے کہ جس میں ایک طرف سے پانی بہہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اتنا پانی کپڑے میں بہا دیجئے، ناپاک کپڑے میں، کہ جس سے آپ کو ظن غالب ہو، غالب گمان ہو کہ کپڑے میں جو نجاست گندگی لگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ اور
یہی حال اس کا بھی ہے. نل سے اگر کوئی کپڑا دھو رہا ہے یا بہتے ہوئے پانی سے کپڑا دھو رہے ہیں یا بڑا تالاب جو دہ دردہ ہے یعنی 10 بائی 10 جس کی لمبائی چوڑائی ہی ہے، ایسے تالاب میں یا ندی میں آدمی اگر کپڑا دھو رہا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح دھونے سے ہی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یعنی اتنی دیر دھوئے یا اتنا پانی اس میں بہائے ناپاک کپڑے پر کہ جس سے دھونے والے کو یقین ہو جائے کہ کپڑے میں اب نجاست نہیں لگی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو اب اس میں نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے. جیسے ہی آدمی کو یہ ظن غالب حاصل ہوگا، اتنا پانی بہا دے کہ جس سے نجاست کے ختم ہو جانے کا یقین ہو جائے، ظن غالب ہو جائے، تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ تھا. اور ایک مسئلہ اور جان لیجئے کہ جس میں عوام بہت زیادہ مبتلا ہے. مان لیں کہ شوہر کا ناپاک کپڑا عورت دھو رہی ہے، تو اور عورت بیمار ہو، بہت کمزور ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ تھوڑے پانی میں بالٹی یا ٹب میں پانی بھر کے اگر وہ کپڑا صاف کر رہی ہیں تو پھر 3 مرتبہ اس کے نچوڑنے سے بھی کپڑا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ مرد زیادہ طاقتور ہے اور عورت کی طاقت ابھی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اور کم ہو گئی ہے. تو پھر اس کے شوہر کا کپڑا اس کے 3 مرتبہ نچوڑنے سے بھی پاک نہیں ہوگا. اس پر بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایسی صورت میں یا تو عورتیں مطلب یہ کام نہ کریں، مرد کو چاہیے کہ ہر ایک کو، مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے خود ہی صاف کر لیں. اگر بہرحال اگر عورتیں صاف کرتی ہیں تو پھر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس ناپاک کپڑے میں پھر پانی بہایا جائے، اتنا پانی بہا دے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ نجاست ختم ہو گئی ہے. وہ تھوڑے پانی میں پھر ایسے کپڑے کو نہ دھویا جائے. اور ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ مان لے کہ دری اگر ناپاک ہو گئی ہے، ایسی چیز جو بہت بھاری بھرکم ہو، موٹی چیز ہو جس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نل کے نیچے رکھ دیجئے، پانی کھول دیجئے آپ، ہے نا، اور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس میں پانی بہنے دیجئے. جب آپ کو یقین ہو جائے گا، ظن غالب ہو جائے گا نجاست کے ختم ہونے کا، وہ پاک ہو جائے گا. اس کا بہتر طریقہ بعض علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کو رات میں پانی کھول کر کے پانی کے نیچے رکھ دیا جائے. صبح ظاہر ہے اتنی دیر پانی، پوری رات پانی اس پر جب بہے گا تو نجاست کو بھی وہ پانی لے جائے گا. تو بہتے پانی میں اگر آدمی ناپاک کپڑے کو یا ناپاک چیزوں کو پاک کر رہے ہیں تو پھر اس میں نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر بہت زیادہ پانی بہہ گیا ہے اور نجاست ختم ہو گئی ہے تو کپڑا یا وہ چیز پاک ہو جائے گی. اب برتن کے پاک کرنے کے متعلق جان لیں کہ برتن میں مان لیجیے کتا نے منہ ڈال دیا، یا کوئی خون کا 1-2 قطرہ خون گر گیا، اس میں بہتا ہوا خون، شراب گر گئی اس میں، یا پیشاب پخانہ گر گیا، تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے. اس برتن کو دھونے کا طریقہ یہ ہے صاف کرنے کا کہ 3 مرتبہ اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، برتن پاک ہو جائے گا. اگر برتن کھردرا ہو، بہت زیادہ کھردرا ہو، چکناہٹ اس میں نہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے، پھر اس کو سکھا لیا جائے، پھر دھویا جائے، پھر سکھا لیا جائے، پھر تیسری مرتبہ دھونے کے بعد وہ برتن پاک ہو جائے گا. لیکن چکنا برتن جس میں عام طور سے کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، پلیٹیں ہیں، تو اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. اور ایک تو کپڑا، برتن اور بدن میں اگر نجاست لگی ہو تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے نماز میں، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ابھی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جہاں نجاست گری ہے، زمین پر، مکان میں، فرش چاہے کچا ہو یا پکا ہو، اس کو دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر پیشاب وغیرہ اس میں فرش میں گرا یا پیشاب کر دیا بچوں نے فرش میں اور پھر اس کو دھویا نہیں، بلکہ وہ پیشاب سوکھ گیا زمین پر یا فرش میں، تو پیشاب سوکھ گیا اس طرح کہ اس کا اثر ختم ہو گیا، ہوا سے ہو یا گرمی سے ہو،
تو وہ فرش نماز پڑھنے کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسی زمین اور مکان میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے سوکھنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرش اور زمین میں اگر نجاست گری اور وہ سوکھ گئی وہ زمین، تو سوکھنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس پر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ ہاں البتہ اس زمین سے، اس مٹی سے تیمم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تیمم کے لیے پورا پاک ہونا ضروری ہے، مٹی اور زمین کا۔ اگر اس میں نجاست کا اثر بھی ختم ہو جائے لیکن نجاست اسی میں تو جذب ہوئی ہے، اس وجہ سے اس مٹی سے تیمم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وہ مٹی پاک ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور ضروری مسئلہ ابھی جان لیں، وہ یہ ہے کہ آدمی سڑک پر جا رہا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں گرمی کے ٹھنڈی کے زمانے میں گرد و غبار کو دھونے کے لیے پانی کا چھینٹا مارتے ہیں سڑک پر۔ تو اگر آدمی جا رہا ہو، پانی کا چھینٹا کوئی دکاندار مار رہا ہو سڑک پر، اور وہ چھینٹا سڑک سے اڑ کر آدمی کے بدن یا کپڑے میں لگ جائے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، آدمی کا بدن اور کپڑا اس میں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ اس جگہ نجاست تھی اور وہ نجاست لگی ہے، تبھی آدمی کا کپڑا اور بدن ناپاک ہوگا۔ تو ایسے سڑک کے پانی کا چھینٹا اگر بدن پہ اڑ کے آ جائے، چپل وغیرہ عام طور سے کیچڑ میں جب آدمی چلتا ہے تو چپل سے چھینٹا پڑتا ہے کپڑے میں، تو بھی وہ اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، پاک ہی ہوتا ہے۔ اگر محض اس بات کا گمان کہ ہو سکتا ہے کہ کیچڑ ناپاک ہو، تو اس گمان سے ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ ناپاک ہونے کے لیے ناپاک پانی کا بدن پر لگنا، کیچڑ کا بدن پر لگنا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ محض ناپاکی کے شبہ سے آدمی کا بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ ایک ضابطہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین کبھی شک سے ختم نہیں ہوگا۔ الیقین یزول بالیقین، یقین یقین سے ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کا بدن، کپڑا سب پاک ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ کا چھینٹا آپ کے بدن پہ کپڑے میں پڑا ہے اس جگہ ناپاکی ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاک ہو، تو یہ شک اور شبہ سے اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ چونکہ اس میں عموم بلوا ہے، آدمی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، اور اسلام میں بہت آسانی ہے نا۔ اسی آسانی کو ہمارے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے، شریعت میں بتایا گیا ہے کہ عام طور سے شاہ راہ پہ راستہ چلتے اگر کپڑے پر چھینٹا پڑ جائے پانی کا، کیچڑ کا، تو ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس پانی یا کیچڑ کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو یہ تو طہارت کے چند مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اگر اس کے متعلق ظاہر ہے اس مختصر ویڈیو میں سارے مسائل کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو اگر کوئی ضروری مسئلہ کسی کو پوچھنا ہو تو وہ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کرے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔